سب کچھ ملا، اس سرزمین کو پھر سے سرسبز و شاداب کرنے کے لیے مخدومی فیضان نے حضور اشرف الاولیاء کو دیا۔ کسی حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان صاحب تصرف بزرگ کا نام ہے۔ حضور اشرف الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرف کا عالم کیا ہے آپ اندازہ لگائیں۔ ایک پی کی سرزمین پر بڑوانی بول کے ایک جگہ ہے، اس جگہ پہ حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان تشریف لے گئے۔ وہاں بڑے عقیدت مند مریدین اشرفی رہا کرتے ہیں۔ بڑوانی کی سرزمین پر حضور اشرف الاولیاء تشریف لے گئے۔ آپ کو بتایا گیا کہ ایک جلسہ بھی ہے یہاں پر۔ حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان نے دیکھا شام ہو گئی ہے، شام ہونے کو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جلسے کی تیاری نہیں ہے، اسٹیج بھی نہیں لگ رہا ہے، کوئی انتظام و انصرام نظر نہیں آ رہا۔ حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان نے وہاں کے ایک مولانا صاحب سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اسٹیج نظر نہیں آتا، جلسہ نہیں ہوگا کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور یہاں پہ زیادہ تر غیر مسلم افراد رہتے ہیں، چند گنے چنے مسلمان ہیں، ہم یہاں اذان بھی مسجد کے اندر دیتے ہیں، مائک کا استعمال نہیں ہوتا۔ حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی عالمگیری کا ایک جزیہ پیش فرمایا، کہا آپ کو معلوم نہیں لا یوزن فی المسجد، مسجد کے اندر اذان نہیں دی جاتی ہے۔ مولانا تیاری کرو، آج اسٹیج لگے گا، جلسہ مسجد کے باہر ہوگا اور اذان بھی مسجد کے باہر سے دی جائے گی۔ اذان کے لیے بھی آپ آواز کی بلندی کا اہتمام کریں۔ وہاں کے وہ تھوڑے لوگ گھبرائے، مگر انہیں معلوم تھا کہ جس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں وہ شہزادہ علی ہے، وہ باغ زہرا کی ایک کلی ہے۔ سرکار اشرف الاولیاء کے کہنے پر وہاں پہ جلسہ منعقد کیا گیا، اسٹیج لگا، مائک لگایا گیا، جو کام کبھی نہیں ہو رہا تھا۔ حضور اشرف الاولیاء نے فرمایا، حضور اشرف الاولیاء کی بات پر اسٹیج لگا کر کے جلسہ شروع ہوا۔ حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان نے خطاب کرنے کے لیے اپنے سچے جانشین شہزادہ حضور اشرف الاولیاء حضور تاج الاولیاء دامہ ظلہ علینا، جن کی سرپرستی اور سربراہی میں یہ مخدوم اشرف مشن بڑی تیزی کے ساتھ کامیابی کی منزلوں کو طے کر رہا ہے۔ حضور تاج الاولیاء کی جوانی کا وہ زمانہ تھا۔ حضور تاج الاولیاء نے اس جلسے کو خطاب فرمایا، اس کے بعد حضور اشرف الاولیاء بھی اس جلسے سے خطاب فرمائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے وہاں پہ اس طریقے سے کوئی پروگرام نہیں ہوا تھا۔ آس پاس کے جو غیر مسلم افراد تھے ان میں بہت سے ایسے تھے جو سرکار اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کا خطاب نایاب سن کر کے دم بخود رہ گئے، اور ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی اشرف الاولیاء کے جلوے کو، اور ان کے دل نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب رسول اللہ کے بیٹے اشرف الاولیاء کا جلوہ ایسا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ کیسا ہو۔ وہ اپنے آپ کو روک نہ سکے، قدم اشرف الاولیاء پر گر کر دامن اسلام میں جلسہ ختم ہوا۔
مگر بہت سے ایسے شریر افراد تھے جو حضور اشرف الاولیاء کو نقصان پہنچانے کی تگ و دو میں لگ گئے. حضور اشرف الاولیاء پر حملہ کرنے کے لیے آپس میں میٹنگیں شروع ہوئی. وہاں کے جو مقامی عالم دین تھے حالات کو انہوں نے بھانپ لیا. جب نکلنے کا وقت ہوا انہوں نے حکمتاً کہا کہ حضور آپ رک جائیں اس لیے کہ ماحول خراب ہو گیا ہے. غیر آپ کو نقصان پہنچانے کی سازش رچ رہے. بہتر ہوگا کہ آپ ابھی نہ نکلے تشریف نہ لے جائیں. حضور اشرف الاولیاء نے ایک تاریخی جملہ دیا تھا. ارشاد فرمایا تھا مولانا تمہیں معلوم نہیں ہے ہم اولاد علی ہیں. جب ہم نکلتے ہیں تو جان کی پرواہ نہیں کرتے. جان ہتھیلی پر رکھ کر اسلام کی خدمت کرتے ہیں. جان ہتھیلی پر رکھ کر اسلام کی خدمت کرتے ہیں. یہ حضور اشرف الاولیاء کی شان ہے. تفصیل یہ ہے اختصار کے ساتھ کہ حضور اشرف الاولیاء اسٹیشن تشریف لے آئے. اس کے بعد گاڑی تاخیر ہو گئی. آپ اسٹیشن پر جلوہ گر تھے. بہت سارے لوگ غیر مسلم آئے. وہ مقامی عالم دین حضور اشرف الاولیاء کو عرض کرتے ہیں کہ حضور جس کا ڈر تھا وہی بات ہو گئی. کہا کیا بات ہوئی؟ کہا بات یہ ہوئی کہ وہ غیر مسلم لوگ آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے. حضور اشرف الاولیاء نے فرمایا گھبراؤ نہیں. آپ لیٹے ہوئے تھے. فرمایا مجھے بٹھاؤ. آپ کو بٹھایا گیا. اس کے بعد مخدومی روب کے ساتھ جب آپ جلوہ گر ہوئے وہ سارے لوگ آئے. آ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں مہاراج क्षमा کر دو, مہاراج معاف کر دو, ہمارے بچوں نے نادانی کی ہے, معاف کر دو. کہا کیا بات ہے؟ تجاہل عارفانہ کے طور پہ حضور اشرف الاولیاء نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا مہاراج آپ نے جو پروگرام کیا تو ہمارے کچھ بچے اکٹھا ہو کر کے آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے. مہاراج انہیں معاف کر دو اس لیے کہ ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو کھڑا ہو کر کے مشورہ دے رہا تھا وہ ابھی تک کھڑا ہے, جو بیٹھ کر کے مشورہ دے رہا تھا وہ بیٹھا ہے. یعنی جو جس حال میں ہے اسی حال میں بیٹھا ہوا ہے. مہاراج حرکت نہیں کرتا. وہ حضور اشرف الاولیاء نے فرمایا کہ ایک بوتل پانی لاؤ. پانی دیا گیا. آپ نے دم فرمایا. دم فرمانے کے بعد فرمایا جاؤ اپنے بچوں پر چھڑک دینا. اب وہ سارے لوگ گئے پانی لے کر کے سب پر چھڑکاؤ کرنا شروع کیا. جب پانی چھڑکا گیا تو ایسا لگا کہ اس پتھر میں جان آ گئی. اور صرف جان ہی نہیں آئی, اشرف الاولیاء کا وہ دم کیا ہوا پانی ان کے ظاہر پر بھی اثر کرتا ہے, ان کے باطن پر بھی اثر کرتا ہے. وہ سارے لوگ اجمیر شریف میں حضور اشرف الاولیاء کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے مسلمان ہوئے. نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. بہت خوب, بہت خوب.